سارا، جیسے کہ ڈی سی کی میئر اور پولیس چیف نے بھی کہا ہے کہ اب مظاہروں کی نوعیت بدل رہی ہے اور لوٹ مار کے جو واقعات ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں، تو اب لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اس پورا ہفتہ میں نے واشنگٹن ڈی سی میں یہ مظاہرے کور کیے ہیں اور ان کی نوعیت میں آہستہ آہستہ تبدیلی آئی ہے۔ بڑی حد تک اب یہ پرامن ہی ہو رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا سائن یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کی میئر نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ اب شہر میں کرفیو لاگو نہیں کیا جائے گا، اور شہر کی پولیس چیف نے بھی یہ کہا کہ بدھ کی رات کو چونکہ کوئی اریسٹ نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ایسی قابل ذکر ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، تو ان کو بھی اب یہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی واشنگٹن ڈی سی میں جو احتجاج ہے اس کی نوعیت پرامن ہی رہے گی۔ نیو یارک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب بھی کچھ جگہوں پہ پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہو رہا ہے لوگوں کا، اور کچھ جگہوں پہ ہنگامہ آرائی بھی ہو رہی ہے، لیکن نیو یارک کے میئر کا بھی کہنا ہے کہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ کچھ اور بڑے شہر جیسے سیاٹل، لاس اینجلس، سان فرانسسکو، وہاں پہ میئرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرفیو کے جو آرڈرز انہوں نے دیے تھے اب ان آرڈرز کو وہ وقت سے پہلے واپس لے رہے ہیں۔ اور ڈیٹروئٹ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ میئر نے یہ کہا ہے کہ اگر کرفیو کے بعد بھی لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کرتے رہتے ہیں تو پولیس ان کو نہیں ہٹائے گی۔ اس واقعے میں ملوث 4 پولیس اہلکاروں کی گرفتاری ان مظاہرین کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا جو کہ پورا ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ لوگ نظام میں بھی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسی کسی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں؟ جی بالکل، ریفارمز کی کوششیں بھی اب نظر آ رہی ہیں۔ یہاں کیپٹل ہل پہ ایک ایسا بل انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے تحت عام شہریوں کے لیے امریکہ میں پولیس اہلکاروں کے خلاف سول عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ماضی کے مقابلے میں کچھ آسان ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس کے میئر ایرک گارسیٹی نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً $250 ملین کے فنڈز جو کہ پولیس کے محکمے کے لیے اور کچھ دیگر پروگرامز کے لیے پہلے مختص کیے گئے تھے، اب وہ افریقی امریکی کمیونٹی کی تعلیم اور ان کی صحت سے متعلق پروگرامز پہ خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات لانے کی کوشش کرتے ہوئے ایسی ٹریننگز متعارف کرائیں گے جن کے ذریعے پولیس والوں کو یہ سکھایا جا سکے کہ معاملے کی شدت کو، سنگینی کو بڑھانے کے بجائے کم کیسے کیا جائے۔ اگر ایک پولیس اہلکار بیجا طاقت کا استعمال کر رہا ہے تو دوسرے معاملے میں مداخلت کر کے کیسے حالات کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، معاملات کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی ایسے شخص سے پولیس ڈیل کر رہی ہے جو کہ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات میں بھی پولیس اہلکار ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ معاملات ایسکیلیٹ ہونے کے بجائے، وائلنٹ ہونے کے بجائے پرامن طریقے سے حل کیے جا سکیں۔ سارا، ان مظاہروں کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جی، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں کہ مظاہرین کی کافی بڑی تعداد موجود ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جن احتجاج کرنے والوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف سنگین الزامات جو عائد کیے گئے ہیں وہ ایک چھوٹی فتح ہے، لیکن ابھی نظام میں جو خامیاں وہ دیکھتے ہیں وہ دور نہیں ہوئیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کئی ماہ تک مزید جاری رہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ایونٹس ہونے والے ہیں، تو جارج فلوئڈ کا ان کی جو تدفین ہے وہ منگل کے روز ہیوسٹن میں ہوگی، اور اس سے پہلے بھی مختلف ریاستوں کے مختلف شہروں میں ان کے لیے یادگاری تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ تو معاملہ ویسے بھی ابھی گرم ہے، اور یہاں پہ ہفتے کے روز واشنگٹن ڈی سی میں پولیس کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں توقع ان کو ہے کہ احتجاج کرنے والے جمع ہوں گے۔ تو آنے والے کچھ دنوں میں تو کم از کم احتجاج جو ہیں وہ ختم ہوتے یا کم ہوتے نظر نہیں آ رہے۔